اور ان کے بارے میں پھر علماء ججمنٹ دیتے تھے، اور اس کے بعد امت پر واضح ہو جاتا تھا کہ یہ گمراہ ہے۔ تو یہ ہے معاملہ اہل سنت والجماعہ کسے کہا جاتا ہے۔ پھر پڑھ لیجئے، احادیث میں الجماعہ کا اطلاق ان تمام مسلمانوں پر بھی ہوا ہے جو فکر و عمل کے اعتبار سے سنت رسول اور سنت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا التزام کرتے ہیں، اس سے چمٹے ہوئے، جن کو اصطلاحاً اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔ الجماعہ کا یہ مفہوم اس حدیث سے ماخوذ ہے جو حدیث افتراق امت کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں سنو، جو اہل کتاب تم سے پہلے گزر چکے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ ملت میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہی جنت میں جانے والے الجماعہ ہیں، الجماعہ یعنی جو اس راستے پر ہے۔ دوسری روایت میں اس کے بعد آپ کے یہ الفاظ بھی نقل ہوئے کہ میری امت میں ایسے گروہ بھی ظاہر ہوں گے جن کے اندر یہ خواہشات نفس اس طرح پھیل جائیں گی جس طرح کہ پاگل کتے کے کاٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس کے جراثیم پھیل جاتے ہیں کہ اس کی کوئی رگ اور بند ایسا نہیں ہوتا جس میں جراثیم داخل نہ ہوئے۔ ایسے گروہ بھی آئیں گے، خواہشات نفس کے پیروکار، اور پھر وہ دین کا حلیہ بگاڑیں گے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، من ہی یا رسول اللہ، یہ الجماعہ یہ کون ہے، یا یہ کہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ لوگ کہ جو میری سنت اور میرے اصحاب کی سنت پر قائم ہوں گے، جو اس دین کو تھامے ہوئے ہوں گے، جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پر مشتمل ہے، آپ کے تصورات دینی اور آپ کے اعمال ان پر مشتمل۔ ایک دوسری حدیث میں اس الجماعہ کو السواد العظم کا نام دیا گیا۔ تفرق امت کی یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک میں نقل ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے اسناد کے ساتھ ہوئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اسی مضمون کی ایک حدیث نسائی، مسند احمد، دارمی اور دوسری کتابوں میں نقل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے آس پاس شیطانی راستوں کا ذکر ہوا، مگر ان راستوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں۔ یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذا سبل على كل سبل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ ہے، کون سا راستہ اللہ کا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، اس کی تشریح آپ یوں سمجھ لیجیے، صراط مستقیم جو اللہ نے عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے ما انا علیہ واصحابی والی، یہ تو وہ اللہ کا راستہ۔ اور پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ جو دوسرے راستے نکالتے ہیں وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امت کے بڑے حصے کو اپنے ساتھ گمراہی میں شریک کریں۔ وہ اس مشن پر جت جاتے ہیں۔ جو پٹڑی سے اترتا ہے اور انکار سنت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اب اس کا مشن بن جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی یہ جراثیم داخل کرو۔ یہ کام شیطانی جو ہے، جیسے شیطان چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ لے کے سب کو جہنم میں میرے ساتھ سب کے سب شریک ہوں، تو یہی معاملہ ہے ایسے لوگوں کا ہے۔ اس تمثیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ ہے میرا راستہ، اسی پر چلتے رہو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، چاہے اس کے لیے بڑے خوشنما تعویلات اور دلیلیں ہوں۔ دیکھیے قرآن کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے، ہم نے 10 لغتیں دیکھی ہیں، ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حدیث میں اگر کوئی بات اس کے برعکس آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آخر عربی زبان یہ ہے،
آج کی زندہ زبان ہے اور اس کا مفہوم ہے اور یہ مفہوم ہے، اور یہ مفہوم آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اصل مفہوم یہ ہے. اب لوگوں کو ورگلانے کے 100 طریقے، اور یہی ہے جو فتنہ انکار حدیث ہے. اس لیے سنت اور حدیث کا استخفاف پہلے وہ کرتے ہیں، اس کی حیثیت نہیں ہے. پرویز نے بھی کام کیا تو مقام رسالت کو گھٹایا. اپنے وقت کے لیے ان کی اطاعت تھی، آج کے لیے نہیں ہے. معاذ اللہ ان کی حیثیت ڈاک کے ہر کارے کی تھی. یہ تصور ہے جو بعد میں بھی پرویز کے جو پیروکار آج ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ اسی طرح کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے اپنے چینل پہ ایک ڈیمانسٹریٹ کیا کہ کوئی شخص ہے جو مائک لے کر کسی مارکیٹ میں گھوم رہا ہے اور مختلف لوگوں سے سوال کر رہا ہے. سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت آپ کے نام کوئی پیغام بھیجے تو اصل اہمیت اس پیغام کی ہوتی ہے یا اس ڈاکیے کی جو لے کر آپ کے پاس آتا ہے؟ مراد کیا تھی؟ قرآن اصل ہے. معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہوں نے وہ بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن عطا بھی کیا تو لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایسے ڈھیٹ جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی جو جاگ رہے ہوں اور سوئے بنے ہوئے ہوں کہ سوئے ہوئے ان کی آنکھیں کوئی نہیں کھول سکتی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لیکن اس طریقے سے سنت سے حدیث سے کاٹ دو، اب قرآن کی نئی تعویلیں آپ کر سکتے ہیں. اب جنہیں عربی نہیں بھی آتی وہ لغت کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور جناب مضامین لکھ رہے ہیں دانشور، اور قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ ہے عربی کی بنیاد نہیں معلوم، لیکن لغت کھول کے بیٹھ گئے اور مفہوم بتا کر مضامین لکھے جا رہے ہیں. اور عام لوگ جو ہیں متاثر، دیکھیں جی وہ تو دلیل سے بات کر رہا ہے، اس نے تو لغت کا حوالہ دیا. لیکن یہ ہے، یہ سب گمراہی کے مختلف شیئر. اصل گمراہی یہ ہے. تو ایسے نئی تعبیرات ہر دور میں آتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمثیل میں سبیل اللہ کو خط مستقیم سے تشبیہ دی، اور قرآن اپنی اس سبیل اللہ کو خط مستقیم سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن کریم میں ان کے اس راستے کو صراط مستقیم، قصد السبیل اور التی ہی اقوم کہا گیا، یعنی سیدھا و کشادہ اور افراط و تفرید کے درمیان اعتدال و توازن پر مبنی راستہ. یہی قرآن و سنت کا راستہ ہے. اور شیطانی راستوں کو ترچھی اور ٹیڑھی لکیروں سے تشبیہ دی گئی جو خط مستقیم کے دائیں بائیں کھینچی گئی ہیں. یہ ان بدعتی فرقوں کے راستے ہیں جنہوں نے اپنا رابطہ اسلام سے بالکل منقطع تو نہیں کیا، لیکن اسلام کی شاہراہ سے اپنے لیے رابطہ سڑکیں بنا لی. یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم اسلام سے دستبردار ہوتے ہیں، نہیں، اسلام کے ساتھ بھی رابطہ برقرار ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اس سبیل المومنین سے وہ جو چلی آ رہی ہے وہ سیدھا راستہ، اس سے ہٹ کر اپنے لیے ایک الگ پگڈنڈی نکال لی. افتراق امت کی حدیث میں جن 72 فرقوں کا ذکر ہوا ہے وہ بھی امت مسلمہ اور اہل قبلہ سے تعلق رکھتے ہیں. اہل قبلہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہاں اہل قبلہ سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے قبلہ معین ہوا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی ہیں مسلمانوں ہی کا حصہ ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھتے ہیں، اسی قبلے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، لیکن آگے پھر ڈنڈی مار جاتے ہیں. مگر انہوں نے خواہش نفس اور قرآن و سنت کی نصوص میں تکلفی تعویلات کی بنیاد پر، یعنی خود ساختہ کو بنا کر نئی تعویل، تکلفی تعویلات کی بنا پر سنت رسول اور سنت اصحاب رسول کے خلاف، یعنی اس کے سے مختلف بدعات و ضلالات کے راستے نکال لیے اور ان پر چل پڑے. ان میں سے خوارج اور روافض اور بعض دوسرے فرقے سیاسی مقاصد رکھتے تھے اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے بنے تھے. روافض یعنی اہل تشیع، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بنیاد سیاسی تھی. اصل کوئی مذہبی تصور کی جو ہے اس کے اندر اختلاف نہیں تھا شروع میں. اصل اختلاف جہاں سے شروع ہوا تھا کہ خلافت کا حق کسے ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کا حق ہے،
اور پھر اسی کے منطقی نتیجے کے طور پر یہ کہا معاذ اللہ کہ حضرت عثمان جو ہے وہ غاصب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شروع یہاں سے ہوا تھا، اس کے بعد ان کے عقائد بھی الگ ہوتے چلے گئے، پھر وہ ضل ضلالا بعیدا، لیکن اختلاف کا اصل سبب، بنیادی سبب آغاز میں صرف سیاسی، اور اسی سے پھر شیعان علی اور شیعان عثمان وجود میں آئے تھے۔ یہ دو اصطلاحات اس وقت شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پوری امت تو اصل میں وہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شیعان عثمان تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کو مانا تھا۔ کچھ جو بغاوت کر کے الگ ہوئے کہ نہیں ان کی خلافت نہیں حضرت علی کی ہونی چاہیے، یہ ہے جنہوں نے الگ ایک رستہ نکالا، یہ شیعان علی ہوئے، اور اس کے مقابلے میں انہیں شیعان عثمان کہا گیا، اگر ورنہ اصل سبیل المومنین پہ چلنے والے وہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ اصل میں جب معلوم ہو گیا نا کہ ان کے اپنے عقائد میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ان کے اسلام کی نفی ہو جاتی ہے، ورنہ کلمہ پڑھنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان شمار ہوگا عام حالات میں، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہے اور کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ وہ متضاد ہے، تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی اہتمام کے ساتھ کہ کلمہ تو تم پڑھتے ہو لیکن تمہارا یہ تصور جو ہے اس نے تمہیں کفر تک پہنچا دیا، تم اب اسلام میں نہیں ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، اب چاہے جتنا مرضی کلمہ پڑھتے رہو، ہاں تائب ہو جاؤ اور جس وجہ سے تمہاری تکفیر ہوئی ہے اس سے رجوع کر لو، دوبارہ مسلمان ہو سکتے۔ تو یہ معاملہ قادیانیوں کا ہوا۔ سب سے پہلے علماء نے ان کے بارے میں کہا یہ کافر ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت وہ مہر توڑی ہے انہوں نے، نئی نبوت۔ یہ تو بہت بعد میں جا کر ہوا کہ اسٹیٹ کے لیول پر 1974 میں پھر ہماری قومی اسمبلی میں یہ بات منظور کی گئی اور پھر ان کو دنیا میں واقعی غیر مسلم شمار کیا جانے لگا، ورنہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ تصور ہوتے تھے۔ لیکن علماء تو شروع سے جانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کفر پر ہے۔ شیعوں کا معاملہ بھی اس کے قریب قریب ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ ایک گمراہ ہے، انتہائی گمراہ، ان میں سے بعض تو اس حد تک کوئی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک تو تقیہ انہیں بچا لیتا ہے، اور یہ کہ اس وقت تک کیونکہ قول پر بات ہوتی ہے یا امت نے متفقہ طور پر ان کی اس تکفیر کا فیصلہ اس انداز سے نہیں کیا جیسے قادیانیوں کا کیا گیا تھا، لہذا اس کے باوجود کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کی عظیم اکثریت اثنا عشری شیعہ خاص طور پر زیدیہ کو چھوڑ دیجیے اور دوسرے اسماعیلی وغیرہ، ان کا تو کوئی تعلق نہیں رہ جاتا اسلام سے حقیقت کے اعتبار سے، لیکن وہ تقیہ انہیں بچاتا اور وہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ بتانا کہ یہ اسلام پر ہیں اور اسلام پہ نہیں ہیں اور یہاں سے ہٹ گئے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں جو اس سلسلے سے منسلک علماء چلے آ رہے ہیں، جو اصل دین کو جاننے والے اور اسی کو تھامے ہوئے ہیں، اس کنڈے پر ان کا ہاتھ ہے مضبوط، وہ رہنمائی کر کے بقیہ امت کو بتاتے ہیں۔ عام آدمی کو کیا پتا؟ عام آدمی کو تو جاوید احمد غامدی صاحب کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اور اس شخص کی باتیں بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی، وہ بابر چودھری تھا جس کا وہ پروگرام تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ سنت کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگا رہا تھا اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن عام آدمی کو نہیں پتہ چل رہا کہ توہین ہو رہی ہے، یہ تو علماء ہیں جو بتاتے ہیں اور کہاں ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے متعلق جو علماء چلے آ رہے ہیں، تحفظ حقوق نسواں بل جو منظور کیا ہماری حکومت نے، تمام مکاتب فکر جو کم از کم جڑے ہوئے ہیں، اصولی اور نظری طور پر جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جو اس میں شامل ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر انہیں خلاف شریعت قرار دیا تھا۔ حمایت کرنے والے صرف کون تھے؟ منکرین سنت۔ تو یہ انہیں معلوم ہے کیا چیز دین ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے خوارج اور روافظ اور بعض دوسرے فرقے سیاسی مقاصد رکھتے تھے اور کچھ دوسرے عوامل کی وجہ سے بنے تھے۔ مقاصد اور عوامل جو بھی تھے ان کی تفصیل اس وقت پیش نظر نہیں ہے،
مگر تھے یہ بدعتی فرقے جنہوں نے اسلام سے اپنا تعلق توڑے بغیر سواد اعظم سے اپنے راستے الگ کر دیے تھے۔ سواد اعظم میں نے شروع میں بتایا کہ پوری امت اسی راستے پر چلی آ رہی تھی، ما انا علیہ واصحابی، وہی دین تھا ان کا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا سبیل المومنین، ومن یتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ اور اس وقت جب تک صحابہ کا دور تھا، صحابہ سب سے زیادہ دین کو جاننے والے، کوئی غلط فکر کہیں سے آیا وہ فوراً نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یہ تعبیر تمہاری غلط۔ پھر یہی کام آگے تابعین کر رہے ہیں، تبع تابعین کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء راسخون فی العلم جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اس وراثت کو سیکھنے میں اور آگے سکھانے میں بسر کیا۔ مگر یہ تھے سارے بدعتی فرقے جنہوں نے اسلام سے اپنا تعلق توڑے بغیر سواد اعظم سے اپنے راستے الگ کر دیے تھے۔ حدیث میں یہ نہیں آیا۔ اب 72-73 فرقوں کی ایک بڑی خوبصورت وضاحت انہوں نے دی ہے جس سے کچھ حوصلہ ہوتا ہے۔ حوصلہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ امت میں ہمیشہ کے لیے 72 فرقے رہیں گے اور ان میں کمی بیشی کبھی نہیں ہوگی، یعنی ہر دور میں 72 فرقے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی نہیں تھے۔ سب سے پہلے فرقے اگر اہل تشیع الگ ہوئے ہیں، ایک معاملے میں مسلمان کمیونٹی سے کچھ ایک گروہ الگ ہوا، شیعان علی، یا انہوں نے الگ راستہ نکالا دین کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے، تو وہ ہوا کب؟ حضرت عثمان کے عہد خلافت کے آخری حصے میں۔ تو 72 فرقے ہر دور میں موجود نہیں ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے۔ ہاں، اس امت کی تاریخ میں اس طرح کے 72 مختلف گمراہ فرقوں کا ظہور وقت ہوگا جن کی مجموعی تعداد 72 بن جائے گی۔ بعض شارحین حدیث نے تو کہا ہے کہ 72 سے یہ مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ یہ کنایہ ہے کثرت سے۔ 70 کا لفظ تو ویسے بھی عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی بہت سارے ہوں گے۔ کسی نے ایک تشریح بھی کی ہے، اور مراد یہ ہے کہ میری امت میں بہت سے فرقے اور چھوٹے بڑے گروہ پیدا ہو جائیں گے جو میری اور میرے اصحاب کی سنت کا التزام نہیں کریں گے بلکہ ہوائے نفس اور مبنی فلسفیانہ خیالات رکھیں گے۔ وہ جو ارسطو کی منطق اور افلاطونی فلسفے کے تحت جو نئے نئے خیالات اٹھ رہے تھے اور پیدا ہو رہے تھے اور پھیل رہے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تم میں سے جو بھی زندہ رہا، ایک روایت میں بعدی کا لفظ بھی ہے، میرے بعد جو بھی زندہ رہا وہ عنقریب بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، پھر اس وقت تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کا التزام کرنا، یہ راستہ، اس کو پکڑو۔ لیکن اکثر شارحین نے 72 کا عدد مراد لیا ہے، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ امت میں ہمیشہ کے لیے یہی فرقے رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہی تعداد رہے گی۔ یہ 72 بدعتی فرقے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے نام بتائے ہیں، نہ ان کے عقائد و نظریات کی تفصیلات بتانا ضروری سمجھا، بلکہ صرف ایک جامع قسم کی صفت اور علامت بتا دی جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور وہ صفت و علامت یہ ہے کہ وہ سنت رسول، سنت خلفائے راشدین اور سنت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا التزام نہیں کریں گے، بلکہ ہوائے نفس کا اتباع کریں گے، یعنی ہوائے نفس کے تحت نئے نئے تصورات دین میں داخل کر دیں گے اور ان کو تھامیں گے اور ان کو پکڑیں گے۔ چنانچہ جب یہ فرقے نمودار ہوئے تو مسلمانوں نے پہچان لیا، اور محدثین نے، دیکھیں یہاں پر پھر علماء کے لیے محدثین کا لفظ آ رہا ہے، یہ وہی ہیں علماء حق، انہوں نے ان کے نام اور عقائد معلوم کر کے بتا دیے تاکہ امت ان سے اجتناب کرے۔ اہل بدعت کے 72 فرقے 4 صدی ہجری کے ایک عالم ابن بطہ اکبری کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، پہلے تو ان کا کچھ اپنا تعارف کروایا، اس کو چھوڑ دیجئے، ان کا قول نقل کیا۔ تمام بدعتی فرقوں کے اصل فرقے 4 ہیں، روافض یعنی شیعہ، خوارج، قدریہ، معتزلہ اور مرجیہ۔
باقی جتنے چھوٹے بڑے فرقے اور گروہ بنے ہیں وہ انہی 4 کی ذیلی شاخیں اور گروپ ہیں جو الگ الگ ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں، انہی کے شیڈز ہیں۔ ایک کتاب فرقوں اور مسالک سے متعلق میری نظر سے گزری تھی، انہوں نے شیعوں کے اپنے الگ 72 فرقے شیعوں کے الگ گنوا دیے تھے کہ ان کے 72 مختلف قسم کے شیڈز ہیں شیعوں کے اندر۔ لیکن علم الکلام کی معروف کتاب الموافق میں لکھا ہے کہ بڑے اسلامی فرقے 8 ہیں: معتزلہ، شیعہ، خوارج، مرجیہ، نجاریہ، جبریہ، مشبہہ اور ناجیہ۔